السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ انشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ تو جی آج ہم بنائیں گے بریڈ سٹفنگ، یا پھر اس کو ہم کہیں گے بریڈ پاکٹ۔ ہاں جی، گھر میں پڑی ہوئی بریڈ سے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں۔ سو ٹائم کو ضائع کیا بنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ہم نے سب سے پہلے لے لی ہے جی کڑاہی، اور کڑاہی میں ہم نے آئل ڈال لیا تھا، ساتھ ہی ہم نے چاپ کی ہوئی پیاز، گاجر اور بند گوبھی لے لی تھی۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے سوتے کریں گے فور 2 منٹس یا 2 منٹ کے لیے اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے۔ 2 منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن۔ میں نے ایک پاؤ چکن لیا تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں نے کٹ کر لیا تھا، اس کو ایڈ کر دیں گے بیچ میں۔ یہ ابھی ہم اپنی سٹفنگ تیار کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو بھی سوتے کر لیا تھا 2 سے 4 منٹ۔ اس کے بعد میں نے اس میں 1 چمچ گارلک پاؤڈر، مطلب لہسن کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ ایڈ کیا، 1 چمچ کالی مرچ، اور 1 چمچ تھوڑی سی کم تھی کالی مرچ، اور 1 بھر کے چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا نمک۔ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ہلا دینا ہے، مکس ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے 2 چمچ چلی سوس کے، اور 2 چمچ ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں سویا سوس کے۔ اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلا دینا ہے۔ لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکھا دھنیا ثابت، ہاتھوں میں اس کو مل کے اچھی طرح سے، مطلب ہاتھوں میں جب ملتے ہیں کوٹتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ نے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 2 سے 3 چمچ میونیز کے ایڈ کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میونیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ کریم کے بھی 2 سے 3 چمچ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ذائقہ، بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا بھی۔ اچھا، تو بریڈ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں انڈے چاہیے۔ 2 انڈے ہم نے لے لیے، ان کو اچھی طرح سے آپ نے پھینٹ لینا ہے۔ بریڈ کے جو میں نے سائڈ سے کٹنگ کی تھی، میں نے اسی کے کرمز بنا لیے تھے، اور پھر میں نے یہ بریڈ لے لیا ہے۔ کرمز بھی تیار ہو گئے تھے۔ بریڈ کو اپنے چاروں کارنر سے کٹ کر لینا ہے، اور اس کو اس طرح 2 پیسز میں کنورٹ کر لینا ہے، بیچ میں سے ہاف کر لینا ہے۔ پھر اس کو انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرمز اچھی طرح اس کے اوپر لگانی ہے، بریڈ کرمز میں ڈپ کر کے سائڈ پر رکھ دینا۔ یہ میرا ایک جو تھا نا اسٹف ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو سیٹ کر دیا تھا۔ تو یہ ہمارے بریڈ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ میں نے آلریڈی بنائے تھے، لیکن میں یہ اور بنا رہی تھی۔ یہاں میں نے اسی کڑاہی کو اچھی طرح سے دوبارہ دھو کر اس میں آئل ایڈ کر لیا تھا۔ بھئی خود ہی برتن دھونے ہوتے ہیں تو پھر بچاؤ تو کرنا ہی پڑتا، تو میں نے کہا اسی کو دوبارہ دھو کے اسی میں آئل ڈال لو۔ خیر پھر میں نے جو بریڈ بچ گئی تھی، مطلب بچ نہیں گئی تھی، جو بنی ہوئی پڑی تھی، اس کو میں نے آئل میں ڈپ کیا اور اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس طرح سے جب وہ گولڈن براؤن ہو جائے گی تو آپ نے اسے پلیٹ میں نکال لینا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو لگے کہ یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس طرح سے لینی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو، نہیں تو آپ سنگل کو بھی اس طرح میں چھری سے کٹ کر رہی ہوں بیچ میں سے، بڑی آسانی سے کٹ ہو جائے گی۔ اور پھر جو اسٹفنگ بنائی ہوئی ہے آپ نے یہ بریڈ کے اندر ڈال دینی ہے، اس طرح سے اسٹف کر دینا ہے اس کو، اور لیں جی آپ کی بڑی مزیدار سی بریڈ کی اسٹفنگ ہو گئی ہے تیار۔ اسی کے ساتھ ساتھ جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ Do try it out must and let me know in the comment section۔ اور بتائیں کیا چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی ہے۔ آپ اس کو سرو کریں، آپ رمضان میں اس کو سرو کر سکتے ہیں، اپنے دسترخوان میں سب کو دے سکتے ہیں، بچوں کو دے سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں، اور اس کو چائے کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ٹیسٹی لگتی ہے، بہت یمی لگتی ہے۔ ویجیٹیبل کا ایک فلیور آ رہا ہوتا ہے، چکن کا ایک فلیور آتا ہے، بہت مزیدار لگتی ہے۔
تو یا یہ اپریسیشن میری خود کے لیے تھی، بیکاز آلویز اپریشیٹ یور سیلف مسٹ. اوکے، تو چائے کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجیے گا اسے، ضرور ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.